یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو یار. اس زندگی کے ساتھ اگر تم مر گئے تو اتنے سیٹسفائیڈ ہو کہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا؟ کیا اتنے سیٹسفائیڈ ہو اپنی لائف سے کہ مرنے کے بعد تمہیں اس لائف کے بدلے جنت دے دی جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، میدان حشر کی گرمی سے بچ جاؤ گے، موت کی سختیوں سے بچ سکتے ہو؟ تمہارے اعمال اس قابل ہیں کہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لیں؟ اگر تو ایسا پھر تو ویل اینڈ گڈ، کیپ اٹ اپ، جاری رکھو ان ایکٹیویٹیز کو. لیکن اگر تمہارا ضمیر تمہیں آواز دے کہ میرے بھائی تو غلطی پر ہے، تیری زندگی ضائع ہو رہی ہے اور ساتھ میں تو اپنی آخرت بھی ضائع کر رہا ہے، تو پھر سوائے اس کے کہ تم اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنی زندگی کو چینج کر دو اور اپنی غلطیوں سے سیکھ لو، اپنے گناہوں کو ریپیٹ نہ کرو، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پھر چپ چاپ کر کے اپنے اللہ کے راستے پر چلنے لگ جانا. قیمتی زندگیوں کو ویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں. آپ کی یہ سوچ آپ کو لے ڈوبے گی. بس صرف 5-10 سال ویٹ کر لو، یہ بچپنا ختم ہو جائے گا، یہ جوانی کا جوش ختم ہو جائے گا. اس کے بعد تمہیں خود ہی ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنا قیمتی وقت بہت چھوٹی چیزوں پر ضائع کر دیے. دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو. لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے. وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں. بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو. تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو. لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا. ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے. کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا. اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا. لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے. تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایک بات تو یاد رکھے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کو پتہ ہے. اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے. آپ کی قیامت آپ کی موت ہے، میری قیامت میری موت ہے. میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے. مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لے. اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے، اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے، اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی. اب دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ میں لیا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا. اللہ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا. اللہ فرما رہے ہیں ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی، یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے. تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو، یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے. یہ بات بھی مجھ سے نہیں کہنے ہو رہی. واللہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سٹرگل نظر آتی ہے کہ وہ کیسے ایک ایک کے پاس گئے اور ان کی منت کی اور ان کو بتانے کی یہ کوشش کی کہ میرے بھائی، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ غفلتیں چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو. جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کی بات بھی لوگوں نے نہیں مانی. آج بھی لوگ تم لوگوں کو سمجھا رہے، علماء، صلحاء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی سمجھ رکھنے والے، سب تم لوگوں کو سمجھا رہے کہ سمجھ جاؤ. ان لوگوں کی طرح زندگی مت گزارو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کو ویلیوز نہیں دیتے. برباد ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ کی مان لو، واللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اپنی زندگی بدلے.
نفس اور شیطان نے بہت کھیل لیا آپ کے ساتھ، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ جب آپ نے نفس اور شیطان پر بھروسہ کیا، انہوں نے تب تمہیں دھوکے دیے، لذت دی، لذت کے بدلے ذلیل بھی کر دیا۔ اب اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اگر آپ کے دل مطمئن نہ ہوئے، اگر آپ کی زندگی بدلی نہ، آپ کے غم ہلکے نہ ہوئے، تو پھر کہیے گا تھوڑی سی محنت تو سٹارٹ کریں اللہ کے لیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دنیا جیسی بھی ہے، دنیا کے لوگ آپ کو جو بھی کہیں، اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ پھر دیکھیں کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد، یا پھر کچھ آزمائشیں اور کچھ تکلیفیں اور کچھ مصیبتوں کے بعد، آپ کی آنکھوں کے سامنے جو معجزے آئیں گے، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ جو انسان اللہ سے جڑے گا اسی کا دل مطمئن رہے گا۔ تو آئیں گے نا اللہ کی طرف۔ دیکھو تم بہت دیر کر رہے ہو، روزانہ آج کل پرسوں ترسوں کی گیمیں کھیل رہے ہو۔ آج ابھی پکا فیصلہ کرو۔ ہم وہ قوم ہے جو بسم اللہ پڑھ کر گناہوں کو سٹارٹ کرتے ہیں اور گناہوں کے دوران اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر گناہ جب ہو جائے، جب ہم اپنے مشن میں، اپنے گندے مشنز میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہے ہمارا مزاج۔ اس مزاج کے ساتھ مسلمان جو ہے اسلام کو عروج پر لے کر جائے گا۔ اس مزاج کے ساتھ اسلام کا پورا پرچم جو ہے دنیا پر لہرائے گا مسلمان، اور اللہ رب العزت کی اس آیت کے نیچے اپنی زندگی گزارے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرما رہے تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو یار، بہت بہترین لوگ ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، اللہ کی طرف بلاتے ہو، انہیں گمراہیوں سے نکالتے ہو، انہیں برائیوں سے بچاتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم زنا کی طرف جا رہے ہیں تو 2-4 دوستوں کو ساتھ لے کر جائیں گے کہ یار تو ہمارا باڈی گارڈ بن جا، کوئی دیکھ نہ لے۔ اپنے گناہوں میں لوگوں کو ملوث کر رہے۔ اگر میں نے ناچ گا کر فالوورز بنا لیے تو میں اپنے کزنوں کو موٹیویٹ کروں گا کہ آؤ یار، موبائل کی اسکرین پر آؤ، کپڑے چھوٹے کرو، تھوڑا سا ناچو گاؤ، دیکھنا دنیا تمہارے پیچھے دیوانی ہو جائے گی۔ یہ لوگ پھر اپنے گھر والوں کو اگنور کریں گے، تم لوگوں کو دیکھیں گے۔ ایسے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جائیداد ہڑپ لی ہے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، تو اپنے ساتھ 10-20 بندوں کو اور بھی شامل کر لیتے ہیں کہ آؤ میرے برے کام میں میرا ساتھ دو، میں بھی تمہیں حصے دوں گا۔ یہ ہے ہمارا مزاج۔ اللہ کا قرآن کدھر ہے بھائی؟ قرآن تو بس صرف اوپر پڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وقت نکلتا جا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت ہمیں بار بار موقع دے رہی ہے، اللہ کی محبت بار بار ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ جیسی آیت بھی ہمارے دل کو ہٹ نہیں کر رہی کہ اللہ کہہ رہا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کیا دیکھ لیا تم نے اس دنیا میں کہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے وہ چیز تمہیں، کہ نہ آگے کا دیکھ رہے ہو نہ پیچھے کا دیکھ رہے ہو؟ حالانکہ میں تمہیں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم پھر بھی اس دھوکے سے خوش ہو، تمہیں پھر بھی یہ دنیا چاہیے۔ کیا یہ لوگ اللہ سے زیادہ ضروری ہے تیرے لیے؟ وہ گناہ جن سے اللہ رب العزت نے بچنے کا کہا ہے، ہم نے انہی گناہوں کو، انہی بے حیائیوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا، اور وہ فرائض جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے، نماز، روزہ، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، جہاد کرنا، توبہ کرنا، انہیں لے کر ہم سیریس ہی نہیں ہیں۔ جب بھی اللہ رسول کی بات آئے گی ہمارے دل تنگ ہو جائیں گے، ہم سٹک ہو جائیں گے، کیوں ہو یہ کیا سن لیا ہم نے؟ تو یار اگر آج تمہیں زندگی موقع دے رہی ہے تو یہ زندگی روزانہ تو تمہیں موقع نہیں دے گی۔ جس طرح بہت سارے لوگ ڈیلی بیسس پہ جا رہے ہیں، ایک دن میں اور تم بھی چلے جائیں گے۔ جس طرح لوگ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس طرح میں نے اور تم نے بھی سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ جس طرح لوگ دعوے، وعدے، قسمیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ ان حقیقتوں سے آنکھیں بند کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ حقیقتوں کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ لیا دنیا کو میرے قدموں میں رکھ، نہیں ہونا میں نے متاثر، نہیں چاہیے مجھے عزت، نہیں چاہیے مجھے شہرت، نہیں چاہیے مجھے وہ دولت جس میں اللہ رب العزت ناراض ہو اور میری دنیا بن جائے، میری دنیا سنور جائے، میرا نفس ٹھنڈا ہو جائے۔ ہر انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ جب بھی آپ کو گناہوں پر اکسایا جائے، اللہ کی نافرمانی پہ اکسایا جائے، آپ مت آئے شیطان کی باتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، بس بات ختم۔ یہ قرآن کی آیتیں آپ کا ساتھ دیں گی، نالج گین کریں اپنا۔ بے وقوف وہی لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر علم آ جائے، آپ اگر زندگی کے معاملے میں تھوڑا سا سیریس ہو جائے، تو سوچیں شیطان کو کتنی محنت کرنی پڑے گی آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ابھی ہمارے پاس شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ابھی ہماری کمزوری ہے، اور شیطان اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ انہیں تو آگے پیچھے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ کی رحمت کا کچھ نہیں پتہ، ان کے دلوں کے اندر تو اللہ کی محبت ہے ہی نہیں۔ یہ تو گناہوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو لذتوں میں انوالو رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کی نظروں میں تو دنیا اور اس کی شہرتیں اور اس کی عزتیں بہت میٹر کرتی ہے، لہٰذا آتا ہے
دو وسوسے ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے اور ہم ایزیلی گمراہ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس اپنی کوئی سینس ہی نہیں ہوتی نا. اس سے لڑنے کے لیے قرآن کا شعور ہونا ضروری ہے, اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, جس کی وجہ سے نفس اور شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اگر آپ اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہو تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی نالج کو گین کرنا ہے, سیکھنا ہے کہ اسلام میں کیا چیز جائز ہے, کیا چیز ناجائز ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. دوسرا سٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو نالج آنا سٹارٹ ہو جائے, اس نالج پر عمل کرنا آپ نے اپنے اوپر فرض کر دینا ہے. اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گئی کہ اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے, اس پر یہ عذاب ہے, تو آپ نے پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد اپنی زندگی سے جھوٹ کو بالکل مائنس کر دینا. اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گیا کہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ہے, پہلا سوال نماز کا ہوگا, نماز اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے انسان کو, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کا نالج جب آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز کو اپنے اوپر لازم قرار دینی ہے. آپ نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے. تو آپ اس سینس میں نالج گین کریں کہ جو چیزیں مجھے پتہ چلتی جائیں گی, میں ان چیزوں پر عمل کرتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا. اور سیکھتے سیکھتے آپ نے جو سیکھا, جو عمل کیا, تو پھر اپنا وہ نالج اور اپنا وہ پرسنل ایکسپیرینس آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے, تاکہ آپ دین کو سیکھتے سیکھتے دین کو پھیلانے والے بھی بنے. تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اتنی پیاری گزرے گی کہ آپ کو گناہوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا, آپ کو بے حیائیوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جو بندہ بھی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے, اس کو سیکھنے میں اور سکھانے میں اور عمل کرنے میں انوالو ہو جاتا ہے, جو بندہ بھی اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اسلام کے ذریعے سے, اس بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا دنیا کو دینے کے لیے یا دنیا کی خاطر یا دنیا کے لیے. ہمیں جو چیز گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے, بے حیائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے, نافرمانیوں کی طرف لے کر جاتی ہے, وہ لا علمی اور جہالت ہے. جیسے ہی ہماری یہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے, ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ ساری ناکامیاں نظر آئیں گی جن سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. تو ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے, اسلام کو سیکھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے ٹائم نکالے. ادروائز اگر یہ ٹائم ایک دفعہ ختم ہو گیا اور آپ کی موت کا فیصلہ ہو گیا, تو آپ یہ خود چاہیں گے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسلام سیکھیں گے, پھر اسلام پر عمل کریں گے, پھر خوب دین پھیلائیں گے اور اللہ کے ساتھ محبت کریں گے, اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے. بٹ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بندے نے مرنا ہے, تو پھر وہ مر کے ہی رہتا ہے, وہ فیصلہ چینج نہیں ہوتا, پھر اسے مہلت نہیں ملتی. تو آج مہلت ہے, اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. اگر میں اپنی مرضی سے زندگی جینا شروع کر دوں تو اپنے ہی ہاتھوں سے میں اپنی زندگی کے جنازے نکال دوں گا. میرے ہاتھ میں صرف دیوانگی, لذتوں اور چاہتوں کے سوا کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ میرا جو سٹرکچر ہے نا وہ ایسا ہی ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے نا, وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ انسان جلد ملنے والی چیزوں سے محبت کرتا ہے. اور آج کل گناہوں کی لذتیں ود ان سیکنڈز مل جاتی ہیں. حرام پیسے سے 2-4 دنوں میں بندہ ایک لگژری لائف جینے لگ جاتا ہے. ہم کبھی بھی اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر سکتے. ہمارا ہر اچھا فیصلہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور جسے بدنظری کی عادت لگ جاتی ہے نا, جو سارا دن موبائل فون پہ فحش فلمیں دیکھتا رہتا ہے, لڑکیوں کے ڈانس دیکھتا رہتا ہے, جو بازاروں میں آنکھ مٹکا چل رہے ہوتے ہیں, تو جو اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا فوکس ڈسٹرب ہوتا ہے. نہ ہی وہ اپنے کیریئر پہ فوکس کر پاتے ہیں, نہ فیملی پر فوکس کر پاتے ہیں, ایون کہ عبادات پر بھی فوکس نہیں کر پاتے. تو مجھے بتائیں, جب آپ زندگی کی اتنی اہم ترین چیزوں پر فوکس نہ کر پائے, جیسے کہ فیملی, کیریئر, عبادات, جو آپ کی زندگی کا مین مقصد ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہ بدنظری جو آپ کی عبادت کو, آپ کے مقصد کو ڈسٹرب کر دے, مشکل بنا دے, تو پھر کیا فائدہ زندگی کا؟ جب تک آپ بدنظری کرتے رہیں گے سوشل میڈیا پر, موبائل فونز پر, ریئل زندگی میں, اسکول, کالج, یونیورسٹیوں میں, گھروں میں, دفاتر میں, تب تک آپ کو عبادات کی لذت نہیں محسوس ہو سکتی. اگر آپ نے نمازوں کی لذت کو ٹیسٹ کرنا ہے, اگر آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی لذت کو ٹیسٹ کرنا ہے, اگر آپ نے اپنے رب کی محبت کو ٹیسٹ کرنا ہے, تو آپ کو ہر حال میں جلد سے جلد بدنظری سے توبہ کرنی پڑے گی. آپ کو اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگانا ہوگا, لڑنا ہوگا خود سے,
اللہ فرما رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وہ رب جو شارک کے بھی قریب ہے تمہارے، وہ رب جو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ لیکن ہم اللہ کو دکھا کیا رہے ہیں؟ ناچنا گانا، پارٹیاں، ہینگ آؤٹس، اپنے کپڑوں کا سائز آہستہ آہستہ شارٹ کر کے دکھانا۔ ہم یہ دکھا رہے ہیں اللہ کو کہ ہم دھوکہ دینے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، کسی کی زندگیوں کو اجاڑنے برباد کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہیں، حرام کمائیاں چھٹکیوں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو فیصلہ کرے، بہت دیر ہو جائے گی۔ دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو۔ دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے۔ زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی، جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی۔ بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا، کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے۔ دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے۔ جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم، تو کچھ نہیں ہے بھائی۔ کہتا رہے اپنے آپ کو جھوٹی زبانوں سے میں خوش ہوں، نہیں ہے خوش۔ سمجھتا رہے خود کو کہ بہت مشہور ہو گیا ہوں، ملین فالوور بن گئے، 2 ملین فالوور بن گئے، سبسکرائبرز بن گئے۔ او بھائی ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری، صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک لگا رہا ہے اسی فکر میں، کوشش میں کہ میں نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ ایک معاملہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ رب سے تعلق خراب کر کے دنیا سے تعلق اچھا کرنا، جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ارادہ کرو کہ خود کو بدل کے رکھوں گا، جان جاتی ہے جانے دو، جسم تھکتا ہے ٹوٹتا ہے، آئی ڈونٹ ڈیم کیئر، اللہ کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں بھائی۔ دنیا کے لیے بھی بڑی بات دوڑ کی ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، اب باری ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کی۔ مجھے کسی قسم کی کوئی ڈی موٹیویشن نہیں چاہیے، میں نے اب اللہ کی طرف اپنا رخ سیدھا کرنا، اور اس کوشش میں جان چلی جائے نا، جانے دو۔ شہید کہلاؤ گے اللہ کے بندو، کل کو جب اللہ دوسری زندگی دے گا تو یہ فخر سے کہہ سکو گے اے اللہ گناہوں سے لڑتے لڑتے مرو، اے اللہ نفس سے فائٹ کرتے کرتے مرو، اے اللہ تیرے حکموں پر دل آ نہیں رہا تھا اور میں نے اس کو کھینچ کے لایا ہے، اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ آئے گا نہیں، ڈونٹ وری، لیکن بتا رہا ہوں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے آپ میں یار۔ مسلمان ہو اللہ کے بندو، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے آپ پر۔ آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے آپ کی زندگی تو برباد ہو ہی رہی ہے نا، فیل کر رہے ہو نا ساری چیزیں۔ آپ کے خاندان والے بھی، آپ کی امت دین سے اپنا تعلق توڑ کر شیطان سے ہاتھ ملا کر بے حیائیوں کی دکانیں کھول کر بے حیائیوں کے شوقین بن رہی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے ختم ہو چکے ہیں ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے۔ ہمارا نوجوان دعوے کر رہے صرف گرل فرینڈ کے آگے، تو نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ اتنے لا علم لا شعور ہو چکے ہیں کہ کسی کے جانے سے خودکشیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا نقصان ملے خودکشی کرنی ہے، گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے سولوشن ان کو خودکشی نظر آتا ہے، یعنی مسئلے کی وجہ سے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے جان دینا مشکل سمجھتے ہیں۔ منافقت، دھوکہ، جھوٹ، فریب چل رہا ہے بھائی، کسی اور کے ساتھ نہیں، میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ یار محبت کا جہاں تک تعلق ہے کہ محبت آپ نے کرنی بھی ہے تو کسی انسان کے بچے سے محبت کرے۔ محبت انسان ہی کرتا ہے اور انسان سے کی جاتی ہے، اور قرآن نے ان لوگوں کو انسان کہا ہے جو کہ اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اللہ کے تمام حکموں کو پورا کرتے ہیں، اپنی پہلی محبت اپنے اللہ کو رکھتے ہیں، اپنے اللہ کے رسول کو رکھتے ہیں، پھر اللہ کی محبت میں لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے غافل ہیں، جو لوگ نمازوں سے غافل ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل ہے، جو لوگ اسلام سے غافل ہے، ان لوگوں کو تو قرآن نے جانوروں سے بھی بدتر کا لقب دیا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو جانوروں سے کون محبت کرے گا جنہیں نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ؟ جانور آپ سے کیسے نبھائیں گے؟ جانور تو حوث پوری کرتا ہے، جانوروں کے اندر تو شہوتیں ہوتی ہیں، جانوروں کی زندگی کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، ان کے دل میں جب جیسا جو خیال آتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، کوئی طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ انسان طریقہ اختیار کرتا ہے، اور طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ بس کر دو، اپنے حال پر رحم کرو۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میرے بھائی کوئی تیرا احساس نہیں کر رہا، کوئی تجھے نہیں سمجھ رہا، کوئی تیری قدر نہیں کر رہا، اور جو تجھے سمجھ رہا ہے، جو تیری کیئر کر رہا ہے، جو تجھے معاف کرتا ہے، جو تیرا ساتھ دیتا ہے، تیرا اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اسی لیے تو الجھے ہوئے ہو۔ تجھے یہ چاہیے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کو سمجھے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے یا جن لوگوں کی میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں وہ میری بات مانا کریں،
اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ تو اس کی بات مانا کرے. تو اللہ سے غافل، اللہ کے بندے تجھ سے غافل، ہر طرف غفلت ہی غفلت. تو ان کو ختم کر، اپنے لیے ٹائم نکال، اور ایک پیارا سا رشتہ، ایک دوستی اور محبت سے بھرا رشتہ اپنے اللہ کے ساتھ کریٹ کر. چل بول کہ اللہ تو میرا دوست ہے، اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، اے اللہ آج سے میری زندگی آپ کے لیے گزرے گی، اے اللہ میں آج اپنے سارے گناہ تیرے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں. پھر چاہے ان گناہوں کو چھوڑتے ہوئے میری دنیا برباد ہی کیوں نہ ہو جائے. کرو گے نا؟ چلو شاباش.